آج کل دنیا کے اندر ایک بات بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، کیا بلا؟ چائنا کے اندر ایک وائرس پھیلا ہے جسے کہتے ہیں کورونا وائرس. ایسا ہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ کیوں پھیلا ہے؟ انہوں نے تحقیق کی ہے کہ یہ جو چمگادڑ ہے اس کا سوپ پینے سے، سانپ کا سوپ پینے سے، چوہوں کا سوپ پینے سے یہ وائرس پھیلا ہے. ان کی تحقیق ہے، ان کی تحقیق ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کے سوپ سے یہ وائرس، یوں کہہ لو سادہ سے الفاظ میں کہ حرام چیزوں کے سوپ سے وائرس پھیلا ہے. آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا یہ چیزیں کھانی نہیں ہے. اللہ، 1400 سال پہلے. آپ اگر تاریخ اٹھائیں نا، تاریخ اٹھائیں پوری دنیا کی، تو جتنے بھی گندے وائرس پھیلتے ہیں وہ پھیلتے ہی غیر مسلموں کے ملک سے ہیں، مسلمان ملک سے پھیلتے. اگر کوئی مسلمانوں کے ملک سے پھیلا وائرس ایسا، تو یقیناً مسلمانوں نے کہیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے جس کی بنا پہ وہ وائرس وہاں پر آیا. پھر تو یہ سانپ کے کھانے سے، سانپ کے سوپ سے، چمگادڑ کے سوپ سے یا چوہوں کے سوپ سے نہیں میرے بھائیو، نہیں. یہ تو ان کی تحقیق ہے نا. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حرام کے کھانے اور پینے سے یہ وائرس پھیلا ہے. حرام کھانے، حرام چیزیں جن کو اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، ان چیزوں کے استعمال سے یہ وائرس. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، مسلمان ہیں ہم، اگر مسلمانوں میں بھی کوئی حرام کھائے گا اور پیے گا تو پھر وائرس سے بچے گا نہیں. بات غور سے سنیے، چائنا کو چھوڑ دو، امریکہ، کینیڈا، لندن، امریکہ، دنیا کے سارے ممالک کو چھوڑ دو ان کو. جو بھی حرام کھائے گا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، مسلمانوں کے لیے تو لازم بات ہے، ایک حکم جاری ہو گیا نا. اگر مسلمان حرام چیزوں سے باز نہیں آئیں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، ایسی بیماریاں لگیں گی، ڈاکٹر کہیں گے ہم نے کبھی سنی نہیں اس کا نام، تو ہم نے اس بیماری کو کبھی سنا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کہیں گے آپ کو. پھر کون کہے گا؟ کس بنا پر کہے گا؟ حرام چیزوں کو استعمال کرنے سے، حرام چیزوں کو استعمال کرنے سے اس کی شکلیں بدل لینا، اس کا نام بدل لینا، اس کے پکانے کا طریقہ بدل لینا، یہ ساری جب حرام چیزیں کوئی بھی مسلمان استعمال کرے گا تو پھر بطور سزا، ایسی سزا اس کو ملے گی. ڈاکٹر کہیں گے کہ ہم نے اس بیماری کا نام ہی پہلی مرتبہ سنے. پھر ڈاکٹر کہیں گے تمہارا علاج یہاں سے نہیں ہو سکتا، یہ تو دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی لاکھوں میں سے کسی ایک مریض کو یہ مرض ہوتی ہوگی. 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا. کتنی دیر پہلے؟ پھر بولیں. 1400 سال پہلے فرما دیا. اب چائنا میں جانا، جو لوگ ہو کے آئے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے. میں چونکہ وہاں سے آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں سارا یہ معاملہ، میرا کاروباری سسٹم ایسا تھا، وہاں جانا ہوتا تھا. تو وہاں پر کیا ہوتا تھا سنیں ذرا، آپ حیران ہوں گے. کتے، بلیاں، چوہے، ان کے کچن کے پاس سے گزر جاؤ نا، 2 3 دن تک بدبو اتنی آتی کہ بندے کا کھانے کو جی نہیں چاہتا. ہر چیز وہ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ سب اللہ نے بنایا نا، کھاؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے. لو اب ٹینشن پھر اب بھی کہو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب دیکھا ان کی حالت کیا ہو رہی ہے. ہاتھوں میں بھی گلوز ہیں، منہ کے انہوں ماسک پہنے ہوئے ہیں، لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہیں ہوا نہ لگ جائے. ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھو، جیسے دیواریں اونچی کرنے سے حیا نہیں آتی، آنکھوں میں حیا نہ ہو، ایسے لباس پہننے سے اس وائرس سے نہیں بچ سکتے ہو. یار سانس تو لینا ہی ہے نا، چیزیں تو کھائیں پیئیں گا نا. اللہ کی طرف، اللہ کی نافرمانی. مسلمان چھوڑ چائنا والوں کو، چھوڑ غیر مسلموں کو، اگر تو حرام کھائے گا تو تیرا جسم ٹھیک رہے گا نہیں. قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہاں سے کماتا تھا اور کہاں پہ خرچ کرتا تھا. حلال کما کے حلال جگہ خرچ کرتا تھا. اگر حلال کما کے را کے اور کمائی تیری حلال کی اور حرام جگہ خرچ کرتا ہے
اور کمائی تیری حرام کی ہے اور گوشت جا کے حلال تلاش کرتا ہے، تو کمائی حرام کی جیب میں ہے اور گوشت تو حلال کا تلاش کر رہا ہے جا کے، وہ حلال کا ہوگا لیکن جب تیرے پاس آئے گا تو حرام کا ہو جائے گا، وہ حرام ہو جائے گا نا جب تیرے پاس آئے گا، چونکہ تیرے پیسے جو حرام ہے، تیری کمائی جو حرام ہے تو مست ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں یار وہ دیکھو ان کو تو جناب وہ تو حرام کھاتے تھے نا، وہ تو سانپ کا جو سوپ پیتے تھے اس لیے ان کو بیماری لگ گئی، سوپ لیتے تھے اس لیے ان کو بیماری لگ گئی، وہ چوہوں کا سوپ لیتے تھے اس لیے ان کو بیماری لگ گئی، اور نہیں، سیدھے الفاظ میں کہو وہ حرام جانوروں کا سوپ لیتے تھے اس لیے ان کو بیماری لگ گئی۔ کوئی مسلمان بھی اگر یہ عمل کرے گا تو اس کو بھی یہ بیماریاں